السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ڈارک لو ساگا سیزن 3 پارٹ 11 بائی وہیبہ فاطمہ۔ گمنام ہے کوئی، بدنام ہے کوئی، کس کو پتا کون ہے وہ، انجان ہے کوئی۔ ہارر مووی کا سانگ۔ رات کے اندھیرے میں وہ نیلی آنکھوں والا سیاہ نقاب پوش حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں موجود ایک کچی بستی میں داخل ہوا تھا۔ اتنے برسوں میں تمام شہر ترقی کی منازل طے کرتا کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، مگر اس بستی کی حالت جو کی تو خستہ حال ہی تھی۔ وہ نیلی پینٹ اور نیلی ہی ہوڈی میں منہ پر سیاہ ماسک لگائے اس بستی کے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی جانب رواں دوا تھا۔ برسوں بعد اس لکڑی کے سوراخوں والے دروازے کے سامنے کھڑا وہ بے تاثر نگاہوں سے اس دروازے کی جانب دیکھ ہی رہا تھا۔ وقتاً دفعتاً وہاں ایک بزرگ آدمی نے اسے آواز دی، او بھائی، کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر اس گھر میں جانے کی سوچ رہے ہو تو ہرگز مت جانا، آصف زدہ ہے یہ مکان۔ جب سے اس گھر کے مالک مکان کی ادھڑی ہوئی لاش اس گھر میں دیکھی گئی ہے اور اسی رات اس کی بیوی اور بچہ غائب ہوئے، تب سے اس گھر میں داخل ہونے کی جرأت کوئی نہیں کر سکا ہے۔ بابا جی نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ کیوں، کیا ہوا تھا بابا؟ تفصیل سے بتائیں۔ سیاہ نقاب میں سے بھاری آواز آئی۔ ارے کیا بتاؤں، سنا ہے اس آدمی کے پیٹ کو چاک کر کے چڑیلوں نے اس کا کلیجہ چبا لیا تھا اور جنات اس کی بیوی بچے کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ مطلب وہ بالکل غائب ہو گئے کہ دوبارہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ توبہ توبہ، وہ آدمی کیا نام تھا اس کا؟ ہاں سہیل، یہی گل سڑ کر فنا ہوا۔ اسے تو ایسا آصف چمٹا کہ قبر تک نہ نصیب ہونے دی۔ لوگوں نے تو کیا، حتیٰ کہ پولیس نے بھی اس گھر کا رخ تک نہ کیا۔ یہ سن کر اس نقاب پوش کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ہاں، کتنا سچ بول رہا تھا وہ بزرگ کہ اس آدمی کے گناہوں کا آصف اس کی جان کو ایسا چمٹا کہ قبر تک نہ نصیب ہوئی۔ بزرگ توبہ توبہ کرتا، اسے اندر نہ جانے کی نصیحتیں کرتا وہاں سے چلا گیا، مگر وہ اطمینان سے وہ بوسیدہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ دروازہ ایک بھیانک چرچراہٹ سے کھلا تھا۔ صحن مٹی، دھول، سوکھے پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ چھوٹی سی چار دیواری کے بیچ آج بھی وہ لکڑی کا چولہا یوں ہی بنا ہوا تھا اور اس چولہے کے پاس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھنے والوں اور ہر صاحب عقل کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا کہ جب آپ کے گناہوں کا بوجھ دھرتی بھی اپنے آپ میں سما نہ سکے تو آپ کی لاش کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ ہی اسے قبر نصیب ہوتی ہے۔ سامنے پڑے ڈھانچے کو اس نے بغور دیکھا، تب اسے اپنے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں جو برسوں سے اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ تو پھر بتا حرام زادی کہ کہاں رکھے ہیں پیسے، نہیں تو آج ساری چمڑی ادھیڑ دوں گا تیری۔ اے سن، آج میں نے جوئے میں تجھے ہار دیا ہے تو آج رات تو نے اس آدمی کو خوش کرنا ہے، زیادہ ڈرامہ کیا تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ یہ مکان تبھی آصف زدہ تھا کہ ایک شیطان نما درندے کے گناہ آج تک اس کے در و دیوار پر پہلے دن سے نقش تھے۔ ساحر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اطمینان سے ان دو کمروں میں سے ایک میں گیا۔ وہاں پر آتش دان کے پیچھے چھپی خفیہ سی جگہ پر پڑی ایک صندوقچی کو کھول کر اس میں سے ایک پوٹلی نکالی۔ وہ پوٹلی اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی اور اسی اطمینان سے چلتا باہر آیا۔ یہ پوٹلی حاصل کرنا اس کے لیے کتنی ضروری تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ ایک نظر پھر اس ڈھانچے کو دیکھا، دل کیا کہ کم از کم اب اس ڈھانچے کے باقیات ہی ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دے، مگر برس ہاں برس گزر گئے، اس نے دل کی سننی چھوڑ دی تھی۔ تبھی وہ صحن عبور کر گیا تھا۔ وہ اس گھر سے نکلا تو بستی والوں نے اپنے خستہ حال مکانوں کی کھڑکیوں دروازوں سے اس انگریز بابو کو اس آصف زدہ مکان سے نکلتے دیکھا۔ ارے یہ کون ہے؟ بستی میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے ہوتے ہیں یہ انگریز سٹکے ہوئے، اس طرح کی جگہوں کے بارے میں انہیں بڑا تجسس ہوتا ہے۔ مختلف سرگوشیوں کے بیچ وہ اپنی گاڑی تک پہنچا تھا، تب اس کے سیاہ نقاب پوش گارڈ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ برسوں پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی بستی میں سے نکلا تھا، تب ایک معصوم نے اپنی معصومیت اور بچپن اسی بستی میں ہی پیچھے چھوڑ دی تھی، شاید انسانیت بھی۔ تبھی وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جا ملا تھا۔
20 سال کی عمر تک ہی وہ انڈر ورلڈ میں اپنا ایک خاص نام اور مقام بنا چکا تھا۔ شہر کے مشہور ترین جرائم پیشہ شخص نے اسے اپنا خاص آدمی بنا لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بہت بڑے قتل و غارت گری کے حادثے کے بعد اسے اپنے دادا کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہونے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اب وہ اتنا طاقتور اور اثر رسوخ لیے ہوئے تھا کہ یورپ میں حیوان نام سے ہی بڑے بڑے گنڈے کانپ اٹھتے تھے۔ مطلب انڈر گراؤنڈ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس اسے حیوان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بے رحم، سفاک، قاتل، بے حس۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ شیر ولا کے بیک سائڈ کی گلی میں تھا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، پراسرار آواز میں کہا۔ سر، کوئی خاص حکم؟ نو سر، میڈم ابھی سامنے سے گھر میں داخل ہوئی ہے، وہ آپ کو دیکھ نہ لے، یہاں ایک گارڈ نے کہا تو ان آنکھوں کی نیل کو گہرے سمندر میں جیسے ایک چمک سے ابھری۔ آج میڈم کا بھی دم خم چیک کر لیتے ہیں، سکون سے کہتے وہ بھاگ کر دیوار تک آیا اور ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ برسوں سے ایک جملہ کانوں کی باز گشت بن گیا تھا جو اسے ہر روز رات کو سننے کو ملتا تھا۔ سالوں اسے ہر روز رات کو ایک سبق پڑھایا جاتا تھا، حفاظت، حفاظت اور بس حفاظت۔ کانوں میں ایک میٹھی سی باریک سی آواز گونجی۔ ساحر، تم اپنے باپ جیسے شوہر کبھی مت بننا۔ میں چاہتی ہوں جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کرو کہ کوئی اس کا ایک بال تک نہ باقی کر پائے، کوئی اس کے آنچل تک کو ہاتھ نہ لگا پائے۔ ماں، مجھ جیسا انسان شادی، گھر بار، خاندان، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بنا۔ مجھے نہیں کرنی نہ شادی وادی۔ جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ آئے ہائے چندرا، کیوں نہیں کرنی شادی؟ اچھا سنو نا، میری بہو سب سے انوکھی ہوگی، بہت مختلف، بالکل الگ۔ اچھا سنو نا ساحر، اللہ کرے جب کبھی ایسا ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے تو تب قسم ہے تمہیں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم اس پر آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ اچھا نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا جیسے آپ روز مجھے سبق پڑھاتی ہے، مگر مجھے پتا ہے وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، اطمینان سے کہا گیا تھا۔ مگر کچھ دنوں پہلے ہی سب کچھ بدل گیا تھا، سب کچھ۔ وہ ایک مسٹری تھی، وہ اس کا خاندان جس میں اسے دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ محض اس مسٹری کو سلجھانا چاہتا تھا۔ اس نے واش روم میں جا بجا کیمرے لگا رکھے تھے جس کی فوٹیج اس کے موبائل میں سیو ہو رہی تھی، مگر ابھی تک وہ اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے کام میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آ رہی تھی تو وہی حفاظت کی گردان وہ اکتا گیا تھا اپنی کیفیات سے۔ وہ پچھلی طرف کے بنے اسٹور روم کے قدرے نچلی منزل کی چھت پر چیتے کی طرح پنجوں کے بل مہارت سے چڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف فلزہ تھکی ہاری شیر ولا میں داخل ہوئی تھی۔ بلیک جینز کی پینٹ کے اوپر میرون ٹاپ، میرون اسکارف، مہارت سے گلے میں باندھے براؤن بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں شیلا بیٹھی تھی۔ ہائے فلزہ، داشو کہاں ہے؟ سو رہا ہے۔ رات کی میڈیسن لی اس نے؟ فلزہ نے کہتے مصروف سے انداز میں اپنا جوڑا دوبارہ سیٹ کیا۔ نہیں، داشو بابو تو دوپہر سے اپنے کمرے میں بند سو رہا ہے اور باہر ہی نہیں نکلا، شیلا نے اطمینان سے کہا تو فلزہ نے حیرت بے یقینی سے اسے گھورا۔ تم بہت بڑی گدھی ہو شیلا، فلزہ چلائی اور داشو کے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ اس نے اپنے فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا۔ داشو اپنے بستر پر یا واش روم میں موجود نہیں تھا۔ فلزہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، تب داشاب کی بالکنی سے اسٹور روم کی چھت پر اس نے ایک سیاہ ہیولا دیکھا جس نے بلیک ماسک پہنا ہوا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ادھر ہی رکو، فلزہ اسے دیکھ کر چلائی اور بالکنی سے بڑی مہارت سے دوسرے کمرے کی بالکنی پر کودی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ نقاب پوش اپنے ہوڈی کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ادھر ہی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دوسرے کمرے کی بالکنی سے اسٹور روم کی چھت پر کودی۔ اب ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی وہ نیلی آنکھوں والا نقاب پوش، اطمینان سے کھڑا اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ کون ہو تم؟ فلزہ اسے دیکھ کر گررائی۔ بوجھو تو جانے، لاپرواہی سے کہا گیا۔ بھاری آواز میں سرگوشی کی گئی تھی، تبھی آواز پہچاننا ناممکن تھا۔ فلزہ نے متحیر سا ہو کر سامنے کھڑے بندے کا کانفیڈنس لیول چیک کیا۔ اور گھر میں گھسے کیسے تم؟
فلزہ نے تیش کے عالم میں پوچھا۔ وہ جو پچھلی دیوار ہے وہ پھلانگ کر، اور اس روم کی چھت سے تسلی بخش جواب آیا۔ فوراً سے پہلے اپنا یہ ماسک ہٹاؤ، نہیں تو شکل بگاڑ دوں گی۔ فلزہ گھررائی تھی اور اپنا اسکیلپل ہاتھ میں تھام کر اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ نہیں ہٹاؤں گا۔ اب میری شکل بگاڑ کر دکھاؤ، ہری ٹڈی۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ اپنے لمبے سر و قد کے سامنے اسے وہ سبز ٹڈی دکھائی دی۔ اب فلزہ غصے سے اس کی جانب بھاگی۔ یو باسٹرڈ! فلزہ اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر پاؤں مارتی، جو کہ اس نے تیزی سے جھک کر وہ وار ضائع کیا تھا۔ فلزہ اب تیزی سے اس سے لڑ رہی تھی، مگر وہ پینٹ کے پاکٹس میں ہی ہاتھ دیے بجلی کسی تیزی سے اس کے وار روک رہا تھا۔ مگر فلزہ نے اسے ڈچ دیا۔ تیز دھار اسکیلپل سے بازو سے بلو شرٹ کٹتی چلی گئی اور بازو پر ہلکا سا کٹ آ گیا۔ شٹ! ماسک کے پیچھے سے سر دھنتے اس نے کہا، کم آن ہری ٹڈی، کچھ اور بھی ٹرائی کرو۔ بازو سے ہلاتا وہ اسے مزید بھڑکا گیا کہ اس کے قد کو لے کر وہ کسی لڑکے کی نہیں سنتی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر بہت سے لڑکوں کو اس کے قد کو لے کر ٹون کی وجہ سے اچھی طرح کوٹ پیٹ چکی تھی، تو اب کیوں سنتی؟ اب سامنے والے کے ہاتھ بھی ہوڈی کی پاکٹ سے آزاد ہو چکے تھے، اسی لیے ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹیک کرنے کو بولا۔ فلزہ پھر اس کی جانب بڑھی۔ فلزہ کی بجلی کسی تیزی سے چلتے ہاتھ بہت اچانک اس کی گرفت میں آئے تھے۔ وہ انہیں اس کی کمر پر باندھ گیا تھا۔ اے چھوڑو مجھے! فلزہ اس کے کان میں چلائی۔ اف! یہ پھٹے ڈھول جیسی آواز! سامنے والے نے جان بوجھ کر اسے مزید بھڑکانے کو جھرجھری سے لے کر اس کی آواز سن کر جانے کتنی اذیت ہوئی تھی۔ فلزہ تلملائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس کے پہلو میں زوردار طریقے سے اپنے گھٹنوں سے ضربیں لگا رہی تھی، مگر اس ڈھیٹ کو کوئی اثر ہوتا تو تب نہ۔ وہ یقین کرو ٹڈی، اس دنیا میں تمہیں چھونے کی جرأت صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو، نہیں تو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سامنے والے نے ذرا سا جھک کر ماسک سمیت ہی اس کے ہونٹوں کا اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ فلزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساحر نے اس کے پیچھے سے اپنے آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، اس حیوان سے بچ کر رہنا ہری ٹڈی۔ کان میں سرگوشی کرتے اچانک اس نے فلزہ کو جان بوجھ کر خود سے دور اونتے منہ پھینکا تھا۔ فلزہ سنبھل کر بہت تیزی سے اٹھی۔ وہ پیچھے سے غائب ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ایک ہیولا چھت سے تیزی سے بھاگتا اور پچھلی جانب کی دیوار پھلانگتا دکھائی دیا، مگر فلزہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساحر نہیں بلکہ اس کا آدمی تھا۔ فلزہ اس ہیولے کے پیچھے بھاگی۔ فلزہ نے بھی چھت پھلانگی اور دیوار۔ وہ باہر گلی تک دیکھنے گئی، مگر وہ دیوار پھلانگ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ ادھر ساحر، جو کہ ساتھ والے کمرے کی بالکنی پر کود کر چھپ گیا تھا، تیزی سے دوسری بالکنی میں کود کر اپنے کمرے میں آیا۔ اتنا وقت کافی تھا داشو کے گیٹ اپ کے لیے۔ اپنے کپڑے اوپر سے اتار کر واش روم کے کبرڈ میں پھینکے۔ نیچے سادہ بلیک شرٹ ٹراؤزر میں وہ ڈریسنگ میں کپڑوں کے پیچھے چھپ گیا اور جلدی سے ڈریسنگ میں ہی بیٹھے اپنے موبائل فون کے کیمرے میں دیکھ کر آنکھوں میں لینس فٹ کر لیے۔ فلزہ پوری گلی چھان کر اندر آئی تھی۔ اب وہ پورے شیر ولا میں داشاب کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ داشو، داشو! وہ چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ تب ایک بے جان ہوتے جسم میں زندگی کی رمق جگاتی کمزور آواز سنائی دی، زی! فلزہ آواز کی سمت بھاگی جو اسی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ داشو، زی! کدھر ہو یار؟ وہ اس کے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ میں، داشو نے جواب دیا تو اس نے جھٹکے سے الماری کھول دی۔ یہ کیا؟ ادھر کیا کر رہے ہو داشو؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی اور میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس وقت کیوں نہیں آواز دی تم نے؟ وہ اسے بازو سے تھام کر باہر نکالتی جھنجھلا کر بولی۔ وہ شیلا کی بچی مجھے چھوڑ کر مارکیٹ چلی گئی۔ داشو کو ڈر لگنے لگا تو داشو ڈریسنگ میں چھپ گیا۔ پھر مجھے ادھر نیند آ گئی اور میں نے خود کو لاک بھی کر لیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ فلزہ اس کی جانب دیکھے گئی۔ اب کیا ہوا؟ اپنی فراق جیسی گرین آئیز سے مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ہری ٹڈی! فلزہ کے دماغ میں ایک مرتبہ پھر اس لفظ کی بازگشت ہوئی تو جل بھن کر کباب ہو گئی۔ ہاؤ ڈیئر ہی! فلزہ چلائی۔ وہ رہ کر غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا زی؟ اس نے بغور سے دیکھا۔ یہاں کوئی آیا تھا کیا داشو؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ سر جھٹک کر اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آیا۔ کوئی ہے کیا زی؟
اس نے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اف، کوئی نہیں ہے، چلو لیٹو، تم اتنی رات ہو چکی ہے، چلو جاؤ، سو جاؤ۔ فلزہ نے اس کا بازو ہاتھ تھام کر بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر کمفرٹر پھیلا دیا۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ فلزہ اپنی کنپٹیاں سہلا رہی تھی جب اسے لگا کہ داشاب سو گیا ہے، مگر محض اسے لگا جبکہ وہ جاگ رہا تھا۔ بہت بے چین ہو کر احان کو کال ملائی۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام گڑیا، ٹھیک تو ہو؟ خیریت؟ نہیں، خیریت نہیں ہے احان۔ آج ایک بندہ شیر ولا میں گھس آیا تھا، اس نے مجھے… فلزہ کی زبان اٹک گئی، یہ بھی نہ بول سکی کہ وہ شتر بے مہار گھر میں گھس کر اسے چھو کر گیا۔ احان، مجھے وہ بندہ چاہیے، زندہ یا مردہ، پتہ لگاؤ، اس کا CCTV فوٹیج کچھ بھی کھنگالو، میں اسے وائٹ پیلس کے کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ فلزہ ابھی تک سلگ رہی تھی، تبھی اپنی کنپٹیوں کو سہلایا۔ وہ جو کمفرٹر میں منہ دے کر لیٹا ہوا تھا، وہ گہرا مسکرایا۔ جی او شیرنی، اتنی ہمت کے حیوان کو کتوں کے آگے ڈالنے کی بات کر رہی تھی۔ یہ بات اسے مزہ دے گی۔ اب تو وائٹ پیلس کی بھی یاترا ضروری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، بس بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، آرام کرو، وہ جو کوئی بھی تھا میں دیکھ لوں گا اسے، احان نے اسے تسلی دی۔ اوکے کہتے اس نے فون رکھا۔ شدید تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے بعد اب ذرا سکون ملا تو وہ نیند سے بوجھل ہوتی پلکوں کو بند ہونے سے روک ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی بھی ہمت نہ کر پائی کہ اٹھ کر اپنے کمرے میں ہی چلی جائے، سو وہیں داشو کی پشت پر کمفرٹر ذرا سا اپنے اوپر گرا کر لیٹ گئی۔ ابھی پرسکون ہو کر لیٹی ہی تھی کہ گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، کروٹ بدلی اور اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ بغور اسے دیکھا وہ حیوان جتنا شفاق اور بے رحم خوف کو خروش مارنے والوں کی کھال تک کھینچ لیا کرتا تھا، مگر آج اس نے اسے ایسے سزا دی تھی کہ اسے آہستگی سے چھو لیا تھا۔ اب بھی اس نے اس کی بند پلکوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا۔ تب اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم نے حیوان کے دل کو چھیڑ کر غلطی کی ہری ٹڈی۔ فلزہ نے کسمسا کر اس کی جانب اپنی پیٹھ کی تھی۔ وہ اسے چھیڑ گئی تھی۔ اس نے جھک کر ایک مرتبہ پھر پچھلے گہرے گلے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ پھر وہ اٹھ بیٹھا تھا، ایک اور ضروری کام نپٹانا تھا، سو اطمینان سے چلتا اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے تم عام رہنے دو، یوں ہی بے نام رہنے دو، ضرورت ہی نہیں کوئی مجھے مہتاب کہنے کی، سہانا خواب کہنے کی، کہ تھل میں آب کہنے کی۔ مجھے مغرور کر دے گی، خود ہی سے چور کر دے گی، تجھی سے دور کر دے گی۔ تمہاری شاعری غزلیں مجھے مجبور کر دے گی۔ بگاڑو مت میری عادت، نگاہوں کو حیا کہہ کر، لبوں کو بے وفا کہہ کر، ہنسی کو ایک ادا کہہ کر، اداؤں کو قضا کہہ کر مجھے بدنام کرنے کی۔ ضرورت ہی نہیں کوئی، یوں ہی گمنام رہنے دو، مجھے تم عام رہنے دو۔ ہاسپٹل میں ہوش میں آنے کے بعد اساوری پتھرائی ہوئی نگاہوں سے کافی دیر تک سفید سرد سی چھت کو گھور رہی تھی۔ پھر ماہر خان کے فون کرنے پر علیزیں اسے لیے وائٹ پیلس آ گئی تھیں۔ ماہر خان نے احان کو اس بیوقوفی پر خوب جھاڑ پلائی تھی، اور رواحہ کو بھی بیٹے کی کرتوت بتائے تو رواحہ سے اس کا ایک الگ ہی کلاس لگ گئی تھی۔ اسی لیے اب رواحہ اس معصوم بے قصور بیمار نازک سی گڑیا کو تسلی و تشفی دینے کے لیے اس کے کمرے میں بیڈ پر اس کا سر گود میں رکھے نرمی سے اس کے ریشمی بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر رواحہ کی جانب مڑی۔ مما، اپنا فون تو دے مجھے، اساوری نے کہا تو رواحہ نے سائیڈ پر رکھا اپنا فون اسے پکڑا دیا۔ تب اس کی مخروطی انگلیوں نے جلدی سے کچھ ٹائپ کیا تھا۔ دوسری طرف رات کے 11 سے 12 بج چکے تھے۔ وہ اپنے آفس میں ہی اپنی کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آج وہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے پوری طرح بیزار تھا، خاص کر اپنے اس غصے سے جسے وہ
کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ اپنے شارٹ ہوئے میٹر سے، اپنے اشتعال انگیزی اور غضب سے، جن کی وجہ سے آج وہ پھر بے قصور ہوتے ہوئے اس کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ آج جو ہوا، جو دشمنوں نے کیا، اس نے احان ماہر خان کو دل و روح سے ہلا کر رکھ دیا۔ شاید ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ لوگ غم و غصے سے پاگل ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے، اور وہی احان نے خود پر کنٹرول کھوتے ہوئے کر بھی دیا تھا۔ تبھی پہلے اسے اپنے ڈیڈ پھر مما سے کافی زیادہ ڈانٹ پڑی تھی۔ اب بھی وہ اپنی کنپٹی کو سہلا کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ کافی غلط کر دیا تھا اس نے۔ وہ کیوں ہر بار اس کی جان کے در پہ ہو جاتا تھا، کہ اس کی سانس چھیننے کی کوشش کرتا تھا، جب معلوم تھا کہ اس کی ایک ایک سانس احان ماہر خان کی سانسوں کو آکسیجن بخشتی ہے؟ تو وہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی جان کو بے جان کرنے کی کوشش کرنے پر تلا رہتا؟ بار بار پہلو بدلتے اس کا بھیگا چہرہ اور بھیگی پلکیں تصور کے پردے پر لہرا کر اسے بے تحاشا بے چین و بے قرار کر دیتے۔ وہ اسی صورتحال میں تھا جب فون کی واٹس ایپ ٹون رنگ ہوئی۔ مما کے نام کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت مما اسے میسج نہیں کر سکتی ہے۔ جلدی سے میسج کھول کر دیکھا تو پھر سے ماتھے پر بلوں کا جال آیا۔ میں تیرے سرد لہجے سے ذرا بددل نہیں ہوں، میرے دشمن، تیرا یہ وار بھی کاری نہیں ہے۔ ہر بار مارنے کی کوشش میں ناکام ہو کر آپ تھکے نہیں؟ کوئی کاری سا وار کیجیے کہ ایک ہی مرتبہ آپ کی جان چھوٹ جائے، اور میری بھی۔ یوں بزدلوں کی طرح ادمرا کر کے نہیں چھوڑتے۔ کاش کوئی واٹس ایپ پہ مجھے موت ہی سینڈ کر سکتا۔ یہ میسج تھا جس نے اسے سر تا پا جھلسا ڈالا تھا۔ یہ شاید دکھتی رگ تھی جو وہ یوں بلبلا اٹھا تھا، یا شاید اس کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک دل لڑکی یہ جانتی تھی کہ احان ماہر خان کی دکھتی رگ کون سی ہے، اور وہ ہر مرتبہ وہی دبا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اصابری نے اس میسج کو سینڈ کیا اور ادھر سے ڈیلیٹ کر کے فون رواحہ کو تھما دیا۔ پھر وہ رواحہ کی گود میں منہ دیے بری طرح روتی تھی۔ مت رو بچی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اور فرزہ تو یوں ہی بچپن سے ہی اپنے بابا کی طرح غصے کے بہت ہی تیز ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ رواحہ اسے تسلیاں دیتی رہی اور تقریباً پونے گھنٹے اسے سلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے رونے میں کمی آئی، دیر سے ہی صحیح، شاید دوا کے زیر اثر، مگر وہ روتے روتے گہری نیند سو گئی تھی۔ رواحہ نے اس کا سر تکیے پر رکھا، اسے کمفرٹر اچھے سے اڑا کر وہ کمرہ لاک کر کے باہر نکل گئی۔ باہر نکلی تو سامنے ہی وہ ہمیشہ کی طرح سڑیل سی شکل بنائے اندر آتا دکھائی دیا۔ رواحہ نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ آئے بائے شائع کرتا نگاہیں چرا گیا۔ السلام علیکم مما۔ وعلیکم السلام۔ تم نے اچھا نہیں کیا احان، کسی بے قصور کو سزا دینا کہاں کا انصاف ہے۔ وہ جب سے ہسپتال سے آئی ہے روئی جا رہی ہے، اب بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ رواحہ نے پھر اس کی کلاس لی تو اس نے پہلو بدلا۔ کچھ اس کے بارے میں سن کر کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو گئے، اوپر سے متضاد وہ میسج۔ مما مجھے کچھ کام ہے۔ وہ تقریباً اپنی جان بچاتا وہاں سے بیسمنٹ کی طرف اترا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ جو وائٹ پیلس بیسمنٹ میں کچھ خاص کام سے آیا تھا، کچھ یاد آتے قدم خود بخود اوپر کی جانب اٹھے۔ وائٹ پیلس کے لاؤنج میں پہنچ کر احان کا رخ ایک کمرے کی جانب تھا۔ اس کی ہمت کو سلام تھا جو اسے اتنا سنگین میسج کرنے کی پھر سے غلطی کر بیٹھی تھی۔ اب حساب کتاب برابر کرنا تو بنتا تھا نا۔ وہ جس کمرے میں تھی اس کمرے کے چپے چپے کی خبر احان ماہر خان کو تھی۔ وہ ڈور اپنے فنگر پرنٹ سے ان لاک کرتا اطمینان سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پر دائیں کروٹ لیے گہری نیند میں تھی۔ وہ ڈرپوک تھی تبھی کمرے کی لائٹ آن کر کے سوئی ہوئی تھی۔ احان قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا تھا، گردن ڈھلک کر تکیے سے ذرا نیچے بیڈ پر پڑی تھی۔ گردن پر ابھی تک اس کی انگلیوں کے نیلے اور سرخ نشان تھے۔ احان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بیڈ پر پڑا وہ وجود اس کے لیے بہت قیمتی تھا کہ ایک عرصے اس سے سانسوں کی مالا پر موتیوں کی طرح پرویا تھا، اور آج غم و غصے میں اپنے ہوش کھوتے ہوئے اس نے اسے جانے انجانے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔
نیند میں بھی وہ روٹھی روٹھی لگ رہی تھی کیونکہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اب بھی چہرے پر موجود تھے۔ آہان کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، ہر بار مارنے کی کوشش میں ناکام ہو کر۔ آپ تھکے نہیں؟ کوئی کاری سا وار کیجیے کہ ایک ہی مرتبہ آپ کی جان چھوٹ جائے اور میری بھی۔ یوں بزدلوں کی طرح ادمرہ کر کے نہیں چھوڑتے۔ الفاظ نہیں کوڑے تھے جو اس کی محبت پر برسے تو بلبلا اٹھا۔ ایک دم جذبات اور احساسات بدلے تھے۔ دل کسی بچے کی طرح ہمک ہمک کر ضد لگا رہا تھا کہ اس کا گداز وجود اپنی باہوں میں بھر لے۔ ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بولا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ کر نیم دراز ہوا تھا۔ کافی دیر اس کی مہکتی ہوئی خوشبو کو سانسوں میں بسایا، پھر دھیمے سے اس کی پشت پر جھک کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے سلگتے لب ان سرخ نشانات پر رکھے، گویا خود کے دیے گئے زخموں کی مسیحائی کی تمنا تھی۔ ہاتھ رینگتا ہوا کندھے سے کمر تک آیا تھا اور سانپ کی طرح اس کے پہلو سے لپٹ گیا۔ عصاوری جو میڈیسین کے زیر اثر گہری نیند میں تھی مگر خود پر بھاری بوجھ اور جان لیوا لمس محسوس کر کے وہ بری طرح کسمسائی۔ جب گھنی مونچھوں اور ہلکی بیئرڈ نے پہلے سے پڑی خراشوں پر جلن اور چبھن چھوڑی تو وہ گڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اتنی اچانک، ایسے غیر متوقع طور پر یوں خود کے وجود کو اس ستمگر کی پناہوں میں محسوس کر کے اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کون ہے؟ وہ بری طرح جھٹپٹائی مگر اس کی گرفت اس قدر پر شدت اور مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صابری شاہ، تمہیں میرے علاوہ اور کون چھو سکتا ہے؟ خمار آلود مدہوشی بھرا لہجہ تھا۔ عصاوری سر تپا سلگ اٹھی تھی مگر گردن پر سفر کرتے اس کے دہکتے ہونٹوں نے اس کی زبان تالو سے چپکا دی تھی۔ آج دن میں جو اس نے اس سے سلوک کر رکھا تھا وہ اس سے بری طرح خفا تھی۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ ہلکی آواز میں گررائی مگر لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیوں ڈر گئی؟ خود ہی تو کہا تھا کاری وار کروں۔ اب جان لینے کے لیے قریب تو آنا پڑے گا نا، کہ موت قریب محسوس کر کے ڈر گئی ہے صابری شاہ؟ وہ اب بھی اپنے الفاظ سے اسے زخمی کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ تبھی عصاوری کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی آپ سے، آپ لے لیں میری جان۔ عصاوری نے اکتا کر سسک کر کہا تو اس نے ایک ہی جھٹکے میں کندھے سے تھام کر اسے سیدھا کیا تھا اور کسی گہری گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا تھا۔ عصاوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندھیرے میں کچھ دیکھ نہ پانا مشکل ثابت ہو رہا تھا مگر وہ اس کے جان لیوا لمس اور پاگل سی قربت سے بہت ڈر گئی تھی۔ اپنے اوپر یوں محسوس کر کے اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ تب اس نے حلق کے بل چلانا چاہا مگر اس کی آواز کا گلا حلق میں ہی گھونٹ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سلگتے لب اس کے نرم و گداز لبوں پر رکھ چکا تھا۔ عصاوری مرنے والی ہو گئی تھی مگر آہان کے لمس میں لمحہ بلمحہ شدت اور تیزی سے آئی تھی۔ اب وہ اپنی من مرضیاں کرتا سیراب ہوتا رہا۔ عصاوری نے بے تحاشا سہتے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے مگر اس پر اثر نہ ہونے کے مترادف تھا، بلکہ اس نے اس کی کلائیاں تھام کر انہیں تکیے سے لگاتے ایک ہاتھ سے جکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کندھے سے نیچے کھسکا دی۔ آہان جانتا تھا وہ سانس نہیں لے پا رہی، تبھی اس کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ عصاوری نے ایک لمبی سی سسکی بھر کر سانس لی۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ آہان نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تو عصاوری کی سانس پھر اٹک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ اسی غیر ہوتی حالت پر آہان کو رحم آیا۔ جان لے رہا ہوں تمہاری مگر اپنے طریقے سے۔ پسند نہیں آیا میرا طریقہ؟ میرے بوسوں کو کیا سہو گی تم؟ میری عادت ہے کاٹ کھانے کی۔ آہان دور ہٹے مجھ سے، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ روحاں سے ہوئی چلائی، سانسیں الگ بے وفائی کرتی دھوکہ دینے کو تیار تھی۔ کیوں؟ اب بچپن کے پیار کا پیار برداشت نہیں ہو رہا ہے میری جان سے؟ آہان نے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تو عصاوری کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اپنی سانس سینے میں اٹکا بیٹھتی، آہان نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر مخصوص جگہ سے نس دبائی تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر تکیے کی ایک جانب ڈھلک گئی۔ واقعی عصاوری شاہ، ابھی جتنی نازک ہو، اگر میرے جنون اور شدتوں کا سامنا کرو گی تو مر ہی جاؤ گی۔ اسی لیے مجھ سے جتنی دوری بنائے رکھو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ مجھ سے الجھو گی تو سچ مچ جان دے بیٹھو گی مجھے۔ کان کی لو کو پھر سے چومتے جان لیوا سرگوشی میں اسے باور کروانا چاہا۔ آہان اب تیزی سے دور ہوا تھا اس سے۔ محبت تو مزید گستاخیوں پر آمادہ کر رہی تھی مگر عشق کہتا تھا ابھی صبر کر۔
تبھی وہ اس پر کمفرٹر درست کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف آج ویکینڈ تھا اور کافی خوشگوار دن تھا، ایسا کم از کم امن کو لگا تھا۔ فجر کے بعد وہ دن چڑھے تک تلاوت کرتا رہا، پھر جم جا کر اپارٹمنٹ واپس آیا، فریش ہو کر اب باہر لاؤنج سے آنے والی آوازیں سن کر باہر چلا آیا تو ایک خوشگوار منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ اوپن کچن کے پاس پڑے ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز پر روحاب اور رنگیلی بیٹھے تھے اور شفا اور وہ کچن میں تھے۔ وہ جانتا تھا رات کسی ضروری کام کے سلسلے میں پاشا ابراہیم اور آریان وائٹ پیلس واپس جا چکے تھے، تبھی وہ اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ سب خواتین لاؤنج میں تھی اور معجزہ نے ایپرن باندھا ہوا تھا اور شفا کی ہدایت پر عمل کرتی سلیقے سے چھوٹے چھوٹے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ چاکلیٹ براؤن کلر سادہ سے سوٹ میں اسکارف گلے میں ڈالے، بالوں کا آج اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے نکلتی آوارہ لٹیں گردن کو چومنے میں مصروف تھی۔ امن جی بھر کر اس روح کے سکون کو دیکھے گیا جو عام دنوں سے آج کچھ زیادہ تر و تازہ لگ رہی تھی۔ جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے، کیا یہ وہ مقام میرا ہے؟ یہاں چین سے بس رک جاؤں، کیوں دل مجھے یہ کہتا ہے؟ جذبات نئے سے ملے ہیں، جانے کیا اثر یہ ہوا ہے۔ ایک آس ملی پھر مجھ کو جو قبول کسی نے کیا ہے، کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل۔ کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، میں موسم کا شہر یا درد میں دوپہر۔ کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، جیسے کوئی کنارہ دیتا ہو سہارا، مجھے وہ ملا کسی موڑ پر۔ کوئی رات کا تارا کرتا ہو اجالا، ویسے ہی روشن کرے وہ شہر۔ درد میرے وہ بھلا ہی گیا، کچھ ایسا ہوا اثر۔ جینا مجھ کو وہ پھر سے سکھا رہا، جیسے بارش کر دے درد یا مرہم درد پر۔ کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، میں موسم کا شہر یا سرد میں دوپہر۔ کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر۔ وہ اونچے لمبے سر و قد پر سفید ٹی شرٹ اور نیلے ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے دھیمے قدموں سے باہر نکلا۔ ہائے بیوٹیفل لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچ کر اس نے بآواز سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا تو نوٹ کیا پل بھر کو اس کے چلتے ہاتھ تھمے تھے، مگر وہ پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوتی نظر آئی۔ آؤ امن، آج کافی عرصے کے بعد تمہاری ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کی فرمائش کی تھی، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ آج ہمیں ہماری چھوٹی بہو کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کو ملے گا۔ وہ تو شفا بنانے لگی تھی پراٹھے، تو جزا نے کہا کہ آج وہ بنائے گی سب کے لیے ناشتہ۔ روحاب نے اس خوشگوار ہنگامے کی تفصیل بتائی تو امن کا خود کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہاں اتنا آئلی اور ہیوی ناشتہ کریں گے، تو کیا آپ کے لیے میں الگ سے ناشتہ بنا دوں؟ رنگیلی نے دانت نکوستے اسے آفر دی تو آج پہلی مرتبہ امن کا دل کیا کہ اس کے تمام دانت توڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یہ خواہش دل میں دبا لی، مگر کسر پھر بھی پوری کر ہی لی کہ رنگیلی کے گلے پر پڑنے والی اس کی بھاری جوگر کی رنگیلی کے گھٹنے پر پڑنے والی اس کی بھاری جوگر کی زوردار کے ضرب پر رنگیلی بلبلا اٹھی تھی۔ نہیں، کبھی کبھار ڈائٹ پلان سے کچھ ہٹ کر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، میں تو وہی بریک فاسٹ کروں گا جو سب کریں گے۔ امن کے کہنے پر رحاب مسکرا دی۔ شفا اسے ہدایات دیتی رہی اور پھر وہ کوشش کرنے پر 2-3 ٹیڑھے میڑھے پراٹھے بنانے کے بعد ایک ڈھنگ کا بنا جو سب سے پہلے رحاب کو پیش کیا گیا، اور وہ ٹیڑھے میڑھے پراٹھے جب رنگیلی کو کھانے پڑے تو رنگ برنگے منہ بناتے اس کو اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجانی پڑی کہ سامنے بیٹھا جلاد جو اپنی خطرناک نگاہوں سے اسے وارننگ دے گیا تھا، اب اس کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ان پراٹھوں کو کہیں سے کچا کہیں سے جلا ہوا بول سکتی۔ اب اسے انہیں آنکھیں بند کر کے دنیا کی لذیذ ترین چیز کہنا اور ماننا تھا۔ اگلا پراٹھا شفا نے امن کے سامنے رکھا تو امن کو تو یوں لگا جیسے ہفت اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ غور سے پراٹھے کو دیکھے گیا جو اس کے ہاتھوں سے بن کر اس تک پہنچا تھا۔ ہائے رے پراٹھے تیرے نصیب! اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ واقعی کافی ذائقے دار لگا۔ یا یوں تھا کہ پراٹھے کو عشق کا نمک لگا ہوا تھا تو اس نے لذیذ تو لگنا ہی تھا، وہ جو بہت لائٹ سا بریک فاسٹ لیتا تھا۔ مما، میں ایک اور پراٹھا لوں گا؟ شفا نے اس سے کہتے سنا تو حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، مگر وہ رغبت سے پراٹھا کھانے میں مصروف تھا۔ دادو، آج جانے کیوں مگر اس ڈاکٹر کا موڈ بڑا شاعرانہ سا ہو رہا ہے، تو کیا میں آپ کو ایک نظم سناؤں؟
امن نے منہ چلاتے ریحاب کو مخاطب کیا تو شفا بھی دھیمے سے چلتی اس کے قریب آ گئی کہ اب معجزہ کو اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی اور وہ دھیان سے بنا رہی تھی۔ شفا نے دیکھا آج وہ جو بہت ہی کوئی ضروری بات کیا کرتا تھا اور زیادہ دیر خاموشی رہتا تھا، آج بات سے بات نکال رہا تھا۔ ارشاد ہم تنگوش ہیں ڈاکٹر صاحب، ریحاب نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو ارشاد ہے معجزہ۔ امن کے اچانک کہنے پر وہ جو بیلن سے پراٹھے بیلنے میں مصروف تھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی، پورا وجود لرز گیا تھا۔ سب نے بہت اچانک اس کی جانب دیکھا، مگر ارے دادو، اپنی بہو کی جانب مت دیکھیں، نظم کا عنوان ہے معجزہ، امن نے سکون سے کہا تو ریحاب پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب وہ کیا کہتا، اس کی نظم تو کیا، اس کی تو پوری زندگی کا عنوان معجزہ ہی تھا۔ امن نے گلا کھنکار کر پھر بولنا شروع کیا۔ معجزہ، میں کچی مٹی کا ننھا سا پودا، تو آسمان کا چمکتا ستارہ، تیرا میرا ملاپ ممکن نہیں، مگر معجزے بھی تو اسی زمین پر ہوتے ہیں۔ امن نے نظم مکمل کیا، چپکے سے اسے دیکھا جو اپنی جگہ پتھرائی سی کھڑی تھی۔ واہ بھئی، بہت خوب، بہت اچھی نظم تھی، شفا نے کہا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کون اس نظم کا پس منظر نہیں جانتا تھا؟ ریحاب، شفا اور رنگیلی نے اپنے دل سے انہیں خوش و خرم اور ہنستے بستے رہنے کی دعائیں دی تھی۔ معجزہ جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہتا تھا یا کیا التجا کر رہا تھا۔ اس کا دھیان بٹا تھا اور توے پر پراٹھا ڈالتے گھی اچھل کر اس کے ہاتھ پر گرنے لگا۔ آہ! وہ ہلکی سی چیخ مارتی اچھل کر پیچھے ہٹی۔ امن تیزی سے اٹھ کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ امن نے بے تابی سے پوچھا۔ معجزہ نے پہلو بدل کر اس کی جانب سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب شفا کچن میں اندر آئی۔ معجزہ، تم ٹھیک ہو نا؟ شفا اس کے سامنے آئی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو ہٹو، سب نے کھا لیے، اب تمہارے لیے میں خود بناؤں گی۔ مما، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب کیا کہتی؟ اپنے ٹھیک پیچھے کھڑے آدمی کی اس عجیب سی نظم نے اسے پھر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایسے کیسے نہیں ہے؟ صحت دیکھی ہے اپنی؟ اب اگر مما کی ناراضگی نہیں جھیلنی تو چپ چاپ جا کر بیٹھ جاؤ۔ جی مما، اس نے مریل سی آواز میں کہتے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امن وہاں سے ہٹ کر ٹیبل پر آ چکا تھا۔ معجزہ بھی بے جان سے قدموں سے چلتی ریحاب کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کسی کا دل گردہ جگر میدا ان جھکی نگاہوں کی پلکوں میں اٹکا ہوا تھا۔ امن اب گھوٹ گھوٹ چائے پیتا، وقتاً فوقتاً ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا۔ جب سے اسے اس تلاوت کے قاری کا پتہ چلا تھا، وہ تب سے امن کی موجودگی اپنے آس پاس ہوتے ہوئے بھی سکون سے اپارٹمنٹ میں گھوم پھر رہی تھی، اور امن نے ہر تہجد میں یہ دعا مانگی تھی کہ وہ جب مسبب الاسباب وہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ وہ اس سے ڈرنا چھوڑ دے۔ یقیناً اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا گئی تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسی کی ہی آواز کو اس کے ڈر کے خاتمے کا سبب بنا دیا گیا۔ وہ تو شکرانہ بھی ادا کر چکا تھا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ریحاب اب اس کے منہ میں نوالے ڈالتے ہوئے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ بہت اچھی دادو، اس نے دھیمے سے جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ پڑھائی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں دادو، پڑھائی بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اتنا سارا۔ اس نے مسکین سی شکل بنائی تو امن چائے کے کپ پر جھکا دھیمے سے مسکرا دیا، اور شفا نے آسودگی سے برسوں بعد بیٹے کے چہرے پر یہ دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، مت پڑھنا، پہلے ہی اتنی کمزور ہو، پڑھ پڑھ کر مزید دبلی پتلی ہو جاؤ گی، مزید تیلی بن جاؤ گی، ریحاب نے سکون سے کہا تو شفا تڑپ گئی۔ مما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا فی زمانہ ایک لڑکی کی پڑھائی کتنی ضروری ہوتی ہے؟ شفا نے بیچ میں مداخلت کی۔ ارے چھوڑو بھی شفا، جب بچی سے نہیں پڑھا جاتا تو رہنے دو، اور اس نے کون سا نوکریاں کرنی ہیں، اور ویسے بھی ایک عرصہ گزر گیا، وائٹ پیلس میں کسی چھوٹے بچے کی کلکاری نہیں گونجی، میرے تو کان ترس گئے ہیں۔ اب جلدی سے امن اور معجزہ کا بچہ اس دنیا میں آئے اور میں اسے اپنی گود میں کھلاؤں۔ ریحاب نے بڑے سکون سے جان بوجھ کر کہا۔ امن اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا، جبکہ معجزہ کو لگا اس کے آس پاس چھوٹے موٹے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ امن نے شکایتی نگاہوں سے ریحاب کی جانب دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ریحاب نے پوتے کو تسلی دی اور اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ دودھو نہاؤ پوتو پھلو، ریحاب نے اسے مزید چھیڑا۔ وہ تو جھیپ گیا
اور چائے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شفا نے سرخوشی میں اس کا ماتھا چوما۔ تب اس کا فون رنگ ہوا تو نمبر دیکھ کر اس نے عقیدت سے کال یس کر کے کان کی لو سے لگایا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر محمد صالح صاحب، جیسے میں کافی ہفتوں سے آپ کی اس کال کے انتظار میں تھا، وہ باتیں کیے گیا۔ اب دوسری طرف ارشد آج تقریباً ہفتے بعد وائٹ پیلس واپس آیا تھا۔ اس نے اور احان نے اپنی پوری جان لگا دی تھی اس لڑکی اور زندہ جل کر مرنے والے خواجہ سرا کے مجرموں کی گردن تک پہنچنے میں، اور وہ منزل کے بہت قریب بھی تھے۔ وہ سنجیدگی سے لاؤنج میں داخل ہوا تو نہیں جانتا تھا کہ کوئی کہیں سے اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا ہے۔ وہ طویل ترین کوریڈور کراس کر کے بیسمنٹ میں غائب ہوا تھا۔ بیسمنٹ میں سامنے ہی اسے بنٹی کسی فائل پر جھکی دکھائی دی۔ وہ پاگل یا بچہ نہیں تھا جو نوٹ نہ کرتا کہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بنٹی اس سے کھچی کھچی رہتی تھی اور یہ بات اس کے لیے مزید غم و غصے کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ارشد نے قریب آ کر حسب معمول اس کی چوٹی کھینچی تھی۔ بھائی! وہ جو بے دھیان بیٹھی تھی اچانک اس کارروائی پر بلبلاتی چیخی۔ ارشد آج کافی دنوں بعد ہنس دیا۔ کیا ہو رہا ہے بلبتوڑی؟ ارشد اپنی پہلے والی ٹون میں واپس آیا تھا۔ اسی فائل پر کام کر رہی ہوں جو آپ نے دی تھی، بنٹی نے کہا۔ اچھا، میں یہی فائل لینے آیا تھا۔ تم احان کے اپارٹمنٹ چلو میرے ساتھ، مل کر کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیں۔ بنٹی نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا بینا۔ اگر تو یہ تم اس کی وجہ سے کر رہی ہو تو مت کرو، کیونکہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے کیا نہیں، یقین کرو مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی میں اس سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے باقی رشتوں پر آنچ بھی آئی تو میں اسے وہیں واپس پھینک آؤں گا جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ارشد کا لہجہ انتہائی سرد و سپاٹ تھا کہ ایک مرتبہ تو بنٹی کی بھی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس لڑکی نے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو چٹانوں جیسا پتھر اور سخت بنا ڈالا تھا۔ سنڈے کے دن تو بخش دیں، چھٹی کرنے دیں۔ تم چلو، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں، احان ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اچھا چلے، بنٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ لوگ لان کراس کر رہے تھے تب ایک غیر معمولی نظارہ دیکھا۔ کافی سارے خواجہ سرا بچے لان میں کارپیٹ بچھائے بیٹھے تھے اور وہ ان کے درمیان بیٹھی انہیں قرآن شریف پڑھا رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج وہ اس مخصوص سفید کفن میں ملبوس نہیں تھی، بلکہ سادہ سا پنک کلر کا سوٹ میں تھی جس میں خود گلابی کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ حجاب اسٹائل میں لیا ہوا تھا۔ دیا نے سامنے دیکھا مگر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ دیا کو ان آنکھوں میں حیرت کا عنصر مگر پھر فوراً سرد مہری دکھائی دی۔ پھر وہ نگاہیں پھیر گیا تھا۔ یہاں کیوں جم گئی ہو؟ چلو اب۔ ارشد نے بنٹی کو جھڑکا تو اس کے رکے قدم پھر چلنے کو تیار ہوئے۔ سنیے بینا، رکیے۔ ایک باریک سی آواز کی پکار پر دونوں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ کر ان کے قریب آئی تھی۔ وہ دونوں پیچھے مڑے۔ وہ بنٹی کی جانب متوجہ تھی۔ ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ سے بہت بدسلوکی کی۔ آپ کو جانے کیا کچھ بول دیا۔ ہمیں معاف کر دیجیے، دیا نے نم لہجے میں کہا تو بنٹی نے حیرت سے اس کایا پلٹ پر اسے دیکھا اور ایک چور نگاہ اس پر بھی ڈال لی جو بے تاثر چہرہ لیے کسی اور جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں دیکھ کر اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہی ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے میں ہماری اوقات جو بس اتنی ہی ہے یا حیثیت۔ تو ایک غلط فہمی آپ کو بھی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بنٹی کا لہجہ ذرا تلخ ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں سے اس ڈپریشن کے زیر اثر وہ ڈھنگ سے یونی بھی نہیں جا پائی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو بنٹی، یہاں سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ ارشد نے درستگی سے اس کی بات کاٹتے بنٹی سے کہا تھا۔ ویسے آپ نے مجھ سے زیادہ تو میرے بھائی کا دل دکھایا، تو سب سے پہلے معافی تو آپ کو ان سے مانگنی چاہیے تھی۔ بنٹی کے کہنے پر وہ دم ساتھ گئی تھی مگر ارشد نے بنٹی کو خوخار نگاہوں سے گھورا۔ وہ اکتا کر خود وہاں سے جانے لگا جب چند الفاظ نے اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کیا۔ وہ ہمارا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم مل کر خود اسے سلجھا لیں گے۔ بس آپ ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ارشد نے بنٹی کو کہتے سنا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا مگر امن کی فون کال پر اسے رک جانا پڑا۔ بنٹی چند قدم چل کر اس تک آئی تو ارشد نے بنٹی کو کچھ کہا۔ وہ واپس چل کر دیا تک آئی تھی جو بچوں کے قریب آ کر پھر ان کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی، آپ لاؤنج میں چلیے، آپ سے کچھ مہمان ملنے آئے ہیں، بنٹی نے اسے آ کر کہا تو دیا نے حیرت سے بنٹی کو دیکھا۔ ہم سے ملنے؟ مگر کون ہے؟
वो घबरा गई। आप चले तो सही, आज बच्चों को छुट्टी दे दे और अंदर लाउंज में चले। बंटी ने कहा तो उसने उलझन सतासी बच्चों को छुट्टी दे दी और खुद उठकर खड़ी हुई। एक नज़र फिर उसकी जानिब देखा जो लाताल्लुक सा बना लॉन के फूलों की जानिब देखता जाने क्या दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। दिया ने व्हाइट पैलेस में गैर मामूली हलचल सी होती महसूस की थी, क्योंकि बड़ी बड़ी 2-4 गाड़ियां व्हाइट पैलेस के ड्राइवे पर आकर खड़ी हुई थी और वो जो कोई भी मेहमान थे अंदर से पिंकी पाशा, इब्राहिम, सोहम खान और कबीर खुद उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आए थे। ईशान अपने कैबिन में दूसरी तरफ ईशान अपने कैबिन में बैठा किसी पेशेंट की फाइल खोले उसके केस हिस्ट्री चेक कर रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कम इन। ईशान ने इजाज़त दी तो दरवाजे पर खजर को देखकर उसे हैरत हुई। आओ खजर, कोई काम था? ईशान उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं छोटे पापा, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, खजर ने बेहद संजीदगी से ईशान को कहा तो ईशान बेतहाशा चौंका था। खजर, जो कि व्हाइट पैलेस सबसे ज़्यादा शरारती और चुलबुला था, हर वक्त हंसता हंसाता, उसके चेहरे पर इतने सर्द सपाट तासुरात थे कि ईशान भी कुछ लम्हों के लिए तो परेशान ही हो गया था। आओ बैठो, क्या बात है, मुझे बताओ। ईशान ने फाइल बंद की। खजर सामने कुर्सी पर बैठा, उसके हाथ में एक पेपर भी था। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ छोटे पापा। मुझे आप बताइए कि इस वक्त आपकी साहबजादी पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? ईशान ने इस अजीब व गरीब सवाल पर खजर की जानिब हैरत से देखा, जिसके लहजे में एक अनदेखी तपिश सी थी, मगर वो अदब से टेबल पर निगाहें जमाए बैठा था। जाहिर है तुम्हारा यानी उसके शौहर का उस पर सबसे ज़्यादा हक है। अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तमहीद बांधने का या घुमा फिरा कर बात करने का क्या मकसद है खजर? यार तकल्लुफ छोड़ो और टू द पॉइंट बात करो। हुआ क्या है आखिर? मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इल्म में लाए बगैर आपने इस चीज़ की इजाज़त दे कैसे दी अलीज़े को? खजर ने वो पेपर ईशान के हाथ में थमाया जिसे ईशान ने थामकर बड़ी तेज़ी से खोल कर देखा, मगर अगले लम्हे ईशान की आंखें हैरत से फैल चुकी थी और खजर समझ गया कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है कि यकीनन इस बात का इल्म ईशान कबीर को भी नहीं था। उस पेपर पर मेरे साइन मौजूद है, मगर ये इस पेपर पर कैसे आए मुझे इल्म नहीं, यानी ये साइन नकली है और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ये मुझे अभी पता चला, जिसके लिए मैं अलीज़े को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेडिसिन का एक डोज ले चुकी है, बाकी के 2 बाकी है। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बड़ों के होते हुए इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। सेकंड्स लगे थे ईशान के माथे की रगें फूलने में। सोचा नहीं था वो अपनी छोटी सी छोटी बात उससे शेयर करती थी। अब यूँ ईशान कबीर के नकली साइन लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी से खेल जाएगी। छोटे पापा, मैं अब इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ और मैं ये हैंडल कर भी लूँगा, मगर मुझे आज ही बल्कि अभी इसी वक्त रुखसती चाहिए। खजर ने कहा तो ईशान ने खतरनाक हद तक संजीदगी लिए हुए चेहरे के साथ अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। अस्सलामुअलैकुम डैड, खैरियत? अलीज़े की मसरूफ़ सी आवाज़ आई। हाँ, मेरे कैबिन में आओ, अभी और इसी वक्त। यस डैड। अलीज़े का माथा ठनका, मगर फ़ोन रखकर फ़ौरन फार्मेसी से ईशान के कैबिन की जानिब निकली। इतनी देर में खजर ने अर्शन को एक छोटा सा मैसेज सेंड किया था, जिस पर ओके की मोहर लगा दी गई। तकरीबन 5 मिनट में वो ईशान के कैबिन में थी, मगर वहाँ खजर की मौजूदगी और इन दोनों के चेहरे के इतने अजीब तासुरात देखकर वो चौंकी ज़रूर, मगर नॉर्मल रही। खजर एक नज़र उसे देखा जो टी पिंक पजामे के ऊपर टी पिंक शॉर्ट सी फ्रॉक में डॉक्टरी कोट पहने, स्कार्फ गले में बांधे, मुंह पर मास्क लगाए काफ़ी फ्रेश सी लगने की कोशिश कर रही थी। यस डैड। अलीज़े, मैंने तुम्हें 3 मंथ के लिए तुम्हारी जॉब से सस्पेंड किया और अभी और इसी वक्त तुम्हारे शौहर को तुम्हारी रुखसती दी। खजर, ले जाओ इसे यहाँ से। अल्फाज थे कि बम धमाके। अलीज़ा अपनी जगह पर जम सी गई थी। लेकिन डैड, वो बुलंद आवाज़ में बोलने लगी जब इतनी ही तेज़ी से ईशान ने उसकी बात काट दी, मगर वो अलीज़े की जानिब मुतवज्जा नहीं था। खजर, मुझे एक सीरियस पेशेंट की केस हिस्ट्री चेक आउट करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। अपनी बीवी को ले जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास बहस का। ईशान ने दांत पीसकर खजर से कहा तो वो अपनी जगह से उठा। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? सस्पेंड? मैंने क्या किया है आखिर? वो चिल्लाई। ईशान ने खजर को घूरा। वो उठकर अलीज़े की जानिब बढ़ा। ए खबरदार, दूर हटो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डैड, बताइए मुझे हुआ क्या है?
खजर ले जाओ इसे यहाँ से, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता इसकी। ईशान दहाड़ा। अली से जो ईशान के करीब आई थी उछल कर एक कदम पीछे हटी। खजर ने उसकी कलाई दबोची और उसे लेकर बाहर निकलता चला गया। वो एहतजाज करती रही, हॉस्पिटल था ज्यादा शोर तो नहीं मचा पाई, मगर जैसे ही खजर ने उसे अपनी गाड़ी में ढकेला वो बिलबिला उठी। खजर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ लाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या कहा तुमने डैड से? मुझे क्यों सस्पेंड किया उन्होंने? वो खजर की दस्तगिरबा हुई। खजर ने संजीदगी से उसे वापस गाड़ी में ढकेला और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इससे पहले वो रोती झिल्लाती फिर गाड़ी से उतरती। खजर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। गाड़ी अब हाईवे पर रवा दवा थी। वो सस्पेंड किए जाने और अपने डैड ईशान की इस नाराजगी की वजह से सिसकती रही। उसने बारहा खजर से पूछा कि बात क्या है, मगर वो अपने होठों पर खामोशी के कफले लगाए बैठा था। मजाल है जो बोल के दिया हो, बल्कि जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। खजर की कोशिश थी कि वो अपना गम और गुस्सा जब्त कर जाए, जो किसी सूरत कंट्रोल में रहने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वो खामोश था, बहुत खामोश। मगर ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी का पेश खैमा भी साबित हो सकती थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अलीज़े ने सर ऊपर उठाकर देखा तो एक मर्तबा फिर खुद को इब्राहिम हाउस के बाहर पाया। उतरिए, संजीदगी से कहा गया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना। मुझे शराफत से व्हाइट पैलेस छोड़कर आओ। खजर वो हुर्राई। दिमाग खराब मत कीजिए अलीज़े, उतरिए। वो दांत पीस कर बोला था और गाड़ी से उतरा, मगर अलीज़े टस से मस न हुई। खजर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाहर आए गाड़ी से, खजर ने कहा। अलीज़े ने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की, जो कि खजर ने आसानी से नाकाम बनाते हुए अलीज़े को गाड़ी से बाहर घसीटा। वो अब जारहाना तेवर लिए उसे कलाई से दबोच कर अंदर लाया और लॉन्ज में ढकेल कर डोर लॉक करके वापस चला गया। अलीज़े जानती थी इब्राहिम हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता है। उसने पुराने पासवर्ड लगाने की कोशिश की, मगर वो तब्दील कर दिए गए थे। अब उसका यहाँ से जाए फरार ढूंढ पाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ ये आज से हफ्ते भर पहले की बात थी, जब हॉस्पिटल में एक थैलेसीमिया की पेशेंट आई। वो 13-14 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे और बच्ची की जान बचाने को खून की अशद ज़रूरत थी। तब बच्ची का खून सिर्फ अलीज़े के खून ओ नेगेटिव से मैच किया। उस वक्त खजर हॉस्पिटल में मौजूद था, मगर ये बात अलीज़े के इल्म में नहीं थी। बात तो तब बिगड़ी जब अलीज़े ने तमाम डॉक्टर्स के सामने खून देने से साफ साफ मना कर दिया और बहाना ये गढ़ा कि वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही है। ये बात खजर के दिलो दिमाग में ऑक्टोपस की तरह चिमट गई थी कि एक मरती हुई मरीज़ा को अलीज़े ने खून देने से इनकार आखिर क्यों किया, क्योंकि वो तो लेडी एक्सक्यूशनर थी। अगर बस चलता तो अपनी सांसें भी किसी को बचाने की खातिर दान कर देती। इसके बाद हॉस्पिटल में ही 2-3 दफ़ा वो चकरा कर गिरते गिरते बची, और जब डॉक्टर ने उसका चेकअप करने की कोशिश की तो वो वहाँ से साफ आए बाएं शाए करके बहाना करके भाग निकली। अब तो खजर को यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तब उसने बड़ी खामोशी से रात को उसे नींद में सोते हुए बेहोश करके उसके खून के सैंपल लिए थे, फिर उसका मुकम्मल टेस्ट करवाया। उसके सर पर यह इंकशाफ बम बनकर गिरा कि अलीज़े के खून में किसी मेडिसिन की ड्रग के सैंपल मौजूद थे। मज़ीद इंक्वायरी करने पर पता चला कि मोहतरमा ने किसी फार्मा इंटरनेशनल कंपनी की मेडिकल टीम को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए बनाई गई एंटीडोट मेडिसिन को खुद पर टेस्ट करने के लिए खुद को डोनेट कर दिया है। जानवरों पर तो वो टेस्ट हो चुके थे और मेडिसिन कामयाब भी हो चुकी थी, मगर वो मेडिसिन किसी इंसान पर अभी टेस्ट नहीं हो पाई थी। वो मेडिसिन असरअंदाज होना हो, मगर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। वो जान से जा सकती थी। इस डोनेशन पेपर जिस पर उसके और उसके गार्डियन के साइन होने थे इजाज़तनामे के तौर पर, उस पर साफ साफ लिखा था कि वो इस टेस्ट से जान से भी जा सकती थी, या किसी और साइड इफ़ेक्ट की सूरत में कभी मां ना बन पाती। कोई और खून की खराबी, या सर के सारे बाल गिर जाते, या ऐसा कुछ भी हो सकता था। 3 डोज में से वो एक डोज बगैर किसी को बताए, बगैर किसी के इल्म में लाए, जाली साइन करके बड़ी आसानी से ले चुकी थी। खजर ने अलीज़े का साइन शुदा वो एग्रीमेंट हासिल कर लिया था, वो पेपर और उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो कुछ देर पहले ईशान को दिखाए थे। उनके हॉस्पिटल की
फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड होने की वजह से इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर ईशान ने उसे सस्पेंड कर दिया था और खजर ने ज़बरदस्ती ही सही रुखसती ले ही ली थी। अब उसने अपने तरीके से उसका मिजाज दुरुस्त करने की ठान ली थी। ईशान ने एक मेडिकल टीम खजर के साथ इब्राहिम हाउस भेजी थी। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। वो अंदर लाउंज में दाखिल हुए तो वो जो सामने सोफे पर घुटनों में मुंह दिए बैठी थी, खजर को और जाने पहचाने चेहरों को अंदर आता देख बुरी तरह चौंकी। वो लोग उसी के करीब आए थे। एक डॉक्टर ने अपनी किट निकाल कर एक इंजेक्शन लगाया। ये सब क्या हो रहा है खजर? अलीज़ा चौंकी थी, मगर उसे कुछ भी कहने और सुनने का मौका दिए बगैर खजर ने अलीज़ा को पकड़ा था। ये क्या हो रहा है खजर? छोड़ो मुझे। वो मचली, मगर खजर की पकड़ में इस कदर सख्ती थी कि वो उसके बाजू में फड़फड़ा कर रह गई। डॉक्टर ने अलीज़ा के बाजू में इंजेक्शन लगाया और ओके का सिग्नल दिया। खजर ने इस बात में सर हिलाकर उन्हें चले जाने की इजाज़त दी। अलीज़ा फटी फटी निगाहों से खजर को देखे गई, जो अब किचन की जानिब गया था और पैकेट फूड गर्म करके ट्रे तैयार करके लाया। खजर, मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। खजर ने ट्रे टेबल पर रखी और अलीज़ा ने आकर उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोची। पी जाए, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरी शहरक जितने करीब आ जाएं। चेहरा बेतासुर था, मगर लहजा इस कदर मानी खैज और सरसराता सा था। ऊपर से खजर की शहादत की उंगली ने उसकी कनपट्टी से लेकर गर्दन और फिर दिल के मकाम तक का सफ़र किया तो अलीज़ा करंट खाकर उससे दूर हटी थी। मगर खजर ने उसकी कलाई दबोच कर उसे सोफे पर बिठाया था। खाना खाएं, मुझे नहीं खाना। लगता है आप मेरी कुर्बत के लिए कुछ ज़्यादा ही मचल रही है, तभी आपको रूम में जाने की जल्दी है, और इसीलिए ही शायद खाना भी नहीं अच्छा लग रहा। एक मर्तबा फिर खजर ने उसी लहजे में टोंट मार कर अलीज़ा को सर तपा सुलगा कर रख दिया था। शायद खजर अपनी राग किया था शायद। खजर, अपनी हद में रहो, वो चिल्लाई। मेरी हदूद आपके वजूद के पैर के नाखून से शुरू होकर सर के बालों पर ख़त्म होती है, तो यकीन रखें मैं अपनी हदूद में ही हूँ, इनसे तजाविज़ कभी नहीं करूँगा। खजर ने फिर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले सुकून से कहा था। सुबह की भूखी प्यासी उससे मुंह मारी कर और हलकान हुई तो चुपचाप ट्रे आगे खसकाई और फिर उसके पास बैठ गया और लाताल्लुक सा बना खामोशी से खाना खाने लगा था। खाना खाकर वो किचन में जा चुका था। अलीज़ा खाना खा चुकी तो ट्रे लेकर किचन में गई और अब की बार उसने सलाह जो लहजा इख्तियार किया था। खजर, मुझे वाइट पैलेस ले चलो, मुझे डैड से पूछना है कि उन्होंने मुझे सस्पेंड क्यों किया। कॉफ़ी पियेंगी? सवाल गंदम जो अब चुना के मुतरादिफ खजर ने इत्मीनान से पूछा। नहीं, तो मुझे वाइट पैलेस लेकर चलो अभी और इसी वक्त, मुझे डैड से पूछना है। वो फिर चीखी। मुझसे पूछ ले, मैं बताऊंगा आपको। खजर ने कॉफ़ी का मग हाथ में थामा। तुम खजर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अलीज़ा रोने लगी थी। तब वो उसे कलाई से थामकर अपने कमरे में लाया था और इस कमरे का माहौल देखकर अलीज़ा की सांस साकित हो गई थी। खजर उसे बेड पर बिठाकर सामने सोफे पर जा बैठा और कॉफ़ी पीने लगा। ताज़ा गुलाबों से लदा फंदा वो कमरा, फुज़ूख़ैज़ माहौल, बेड पर बिखरी पत्तियाँ, कमरे में जा बजा रखी स्टैंड कैंडल्स। अलीज़ा को तो तलवों पर लगी, सर पर बुझी। वो गुस्से से तनतनाती उठी थी और कमरे की हर चीज़ तहस नहस करने लगी। खजर इत्मीनान से सोफे पर विराजमान, टांग पर टांग रखे, घूट घूट कॉफ़ी के तल्ख घूट अपने अंदर उंडेल रहा था, जबकि वो चीखती चिल्लाती रोती सिसकती ताज़ा फूलों से सजाई गई सेज सहरी को तहस नहस करने में मसरूफ़ थी। काश कोई ऐसा इस्म, कोई तावीज़ होता जो इस पागल लड़की का दिल बदल देता। कोई ऐसा इस्म आज़म पढ़ जो इश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक, एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आँखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? खजर ने सर से आह भरी। खजर का ये इत्मीनान बरकरार रहता अगर वो शोला ज्वाला बनी उसकी जानिब ना लपकती। हाथ की एक ज़रब से कब ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ था और उसने बहुत अचानक खजर को गिरेबान से घसीट कर अपने रूबरू खड़ा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खजर जबरान? हाउ डेयर यू! हुई कैसे हिम्मत तुम्हारी डैड से रुखसती के लिए बोलने की, मुझे इब्राहिम हाउस के अपने इस बेडरूम में लाकर फेंकने की? नहीं मानती मैं ये रुखसती। तो क्या क्या करोगे तुम? हाँ, बल्कि मुझे अभी के अभी डाइवोर्स।
علیزے کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب سامنے والے شخص نے پچھلی گردن سے اس کے بال اس سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑے کہ ایک مرتبہ تو علیزے بھی شوق میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، جس کے سرد تاثرات اور پتھریلی نگاہوں نے اس سے اپنی جگہ ساکت کیا تھا۔ علیزہ جھٹپٹ آئی مگر وہ اسے یوں ہی بالوں سے کھینچ کر بیڈ کے سائڈ دراز تک لایا تھا۔ اس میں سے ایک پیپر نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ علیزے کی نگاہ اس پیپر پر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ یوں اس کا راز کھل جائے گا کسے معلوم تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں گی علیزے کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور علیزے کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ علیزے پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کافی سکون سے خضر کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹایا تھا۔ خضر کے ہاتھ میں اس کا سائن شدہ پیپر اور میڈیکل رپورٹ تھی۔ میں نے وہی کیا خضر جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، میں نے وہی کیا جو ہم خود کو فراموش کر کے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ شٹ اپ علیزے، جسٹ شٹ اپ۔ یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہیں وہ سراسر دوسروں کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ اس سب میں خود کو یا خود سے جڑے رشتوں کو فراموش نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اس وجود پر صرف آپ کا حق ہے؟ بالکل نہیں، آپ سے بھی زیادہ آپ کے وجود پر اب میرا حق ہے، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر ہمت کیسے ہوئی چھوٹے پاپا کے نقلی سائن کر کے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ لینے کی، اپنا پورا وجود ہی ڈونیٹ کرنے کی؟ خضر کے سر تاثرات اور تلخ لہجہ ملکیت اور حق کی باتیں علیزے کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر اب وہ ہائپر نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرو خضر، اگر یہ میڈیسین کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا کام۔ شٹ اپ علیزے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی کہ آپ کے وجود پر آپ کے علاوہ سب سے زیادہ حق آپ کے اپنوں کا ہے، میرا ہے، اور سب باتیں ٹھیک۔ وہ ٹھیک باتیں جائیں بھاڑ میں، مگر میں آپ کو اپنی زندگی سے کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی خضر، میں باقی کی بھی 2 ڈوز لینے والی ہوں اور تم مجھے نہیں روکو گے۔ علیزے نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ خضر کی برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی، تب اس نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ اس گرفت میں اس قدر شدت اور سختی تھی کہ علیزے بوکھلا گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا علیزے کہ اگر دنیا کے تمام اندھوں کو بینائی دے دی جائے پھر بھی اس دنیا پر 2 اندھے رہ جائیں گے، ایک آپ جنہیں میری محبت، میرا عشق، میرا جنون نظر نہیں آتا، دوسرا میں خود، اندھوں کا سردار، جسے آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ خضر کے شکستہ لہجہ بھیگ چکا تھا، اس کے کان میں کہتے اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ خضر کے لبوں نے اس کی کان کی لو کو چھوا تو علیزے کی روح فنا ہوئی جیسے۔ خضر چھوڑو مجھے، اور اب یہ مت بھولنا کہ تم نے یہ سب ڈیڈ کو بھی بتا دیا، اسی لیے انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا اور ڈانٹا۔ علیزے نے بے بسی کے احساس سے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ میں ایسا کر چکا ہوں علیزے۔ خضر کے کہنے پر علیزے کے آنسو خضر کے کندھے پر گرے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا خضر، آئی ہیٹ یو۔ علیزہ اس کی باہوں میں مچھلیوں سے سکتی بولی۔ آپ کون سا مجھے پھولوں کے ہار پہنا رہی ہیں علیزے، بٹ اسٹل آئی عشق یو۔ خضر نے مزید اسے خود میں بھیجا، بے بسی سے اپنے لب کچلتے ہوئے کہا۔ خضر، ڈیڈ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ وہ مزید روتی۔ خضر نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور اگر ایسا ہو کہ میں آپ سے بات نہ کروں علیزے، اور آپ سے ناراض ہو کر آپ کو اپنی شکل تک نہ دکھاؤں، پھر کیا تھا ان نگاہوں میں؟ چاہت، جذبوں اور محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جن میں علیزے ڈوب گئی۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی خضر۔ علیزے نے اس کا گریبان پکڑا اور گھرا کر کہا، تبھی وہ تلخیہ سا مسکرایا۔ وہ تو آپ لینے ہی والی تھی علیزے، اپنی جان سے کھیل کے۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا میری محبت، میرا وجود آپ کے لیے اتنا ہی ارزاں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے میرے بارے میں سوچا تک نہیں؟ ایسا کیوں ہے علیزے؟ کیا میری محبت نے آپ کے پتھر دل پر ذرا سا بھی اثر نہیں کیا؟ کیا میرے جذبے آپ کے لیے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں؟ کیا میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میری محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خضر آج اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا، جذبوں سے چور، بھاری بوجھل گمبھیر لہجے علیزے کو کمزور بناتا چلا گیا۔ ایسے بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے علیزے کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ علیزے نے نگاہیں
جھکائی تھی۔ خضر کو اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا، تبھی پھر دل کا مت دعا کہنے کی ہمت کر پایا۔ یہ آپ کا وجود آپ کے لیے ارزاں ہوگا علیزے، مگر مجھ سے پوچھیے اس کی قیمت۔ میں بتاؤں کہ میرے لیے کتنی انمول، کتنی خاص، کتنی اہم اور ضروری ہے آپ۔ خود کو دان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ وجود، اس محبت کو دان کیجیے جس سے آپ کے بغیر سانس تک نہیں آتا۔ خود کو اس کے حوالے، اس کے سپرد کیجیے نا، جو آپ کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ خضر کے بوجھل لہجے نے آج علیزے کو چاروں شانے چت کیا تھا، تبھی منہ سے تو کچھ نہیں بول پائی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ مگر اس کے اگلے عمل نے خضر کی رگوں پہ میں سرشاری سی بھر دی تھی کہ وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ کافی دیر اسے سینے سے لگائے محسوس کرنے کے بعد خضر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ خود اس کے قریب نیم دراز ہو کر اس پر پوری طرح جھکا۔ خضر نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ علیزے آنکھیں بند کیے وہ شدت بھرے لمس خود پر محسوس کیے گئی۔ خضر نے ان نرم گلابی لبوں کو دیکھا جنہوں نے اس کے سینے میں ایک پیاس سی بھڑکا دی تھی، تبھی اس نے خود کو سیراب کرنے ان لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھ کر انہیں اپنی شدت بھری دسترس میں لیا تھا۔ علیزے نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ علیزے کی اتھل پتھل ہوتی سانس کے بیچ اس نے خضر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب تو وہ خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ تبھی خضر نے اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا۔ بھرپور طرح سے سیراب ہو کر وہ خود ہی نرمی سے پیچھے ہٹا تو علیزے کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ خضر پلیز، اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس کر کے علیزے روحان سے ہوئی، مگر آج خضر اس کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ رات بہت گہری اور پرسکون تھی۔ رات کی بے رنگیوں میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے میں گم، محبت کی معراج کو چھوتے، ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کرنے میں مگن تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس ناول کو جلد سے جلد پوری کر سکوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ناول کافی بڑا ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔